بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج آیت نمبر 22 سے سورہ الفرقان، سورہ نمبر 5 کی، سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 22 سے آج ہم کو سبق شروع کرنا ہے۔ میں پیچھے سے جو بات چل رہی ہے وہاں سے جوڑنے کے لیے پچھلی آیت کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں۔ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اصل میں سورتوں کے چوتھے گروپ کی پہلی سورہ ہے، جس میں کل ملا کر 9 سورتیں ہیں۔ 8 ان میں سے مکی ہیں اور ایک سورہ الاحزاب مدنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی۔ کہا انہوں نے لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا، ہمیں کیوں نہیں ہم پر نازل ہوئے، اترے فرشتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم دیکھتے اپنے رب کو۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ ہم سے بات منوانا چاہتے ہیں، تو آپ یا تو فرشتے دکھائیں یا خود اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آئے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بعض لوگوں کو بڑی معقول کیوں نہ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی اصل حقیقت کو بیان کیا اور فرمایا کہ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے جی میں بڑا تکبر کیا، وعتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ گئے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی موقع پر کسی شخص کی طرف سے معصومانہ سا سوال ہو اور اس کو جواب دے کے مطمئن کیا جا سکے، مگر اگر اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، وہ یہ بتا دے کہ اصل میں ان کا یہ سوال اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور پیغمبر کو ماننے سے انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں اور ان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ اگر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو ان فرشتوں کو دکھائیں ہم کو، کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اعتماد پر مانیں، یا اپنے رب کو دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب حد سے بہت آگے بڑھ گئے۔ یعنی اللہ نے جس اپنے بندے کا انتخاب کیا کہ وہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرے، اور انتخاب میرٹ کی بنیاد پر، اعلیٰ کردار کی بنیاد پر کیا، اس کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور تکبر میں مبتلا ہیں اور حد سے آگے بڑھ گئے۔ فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ فرشتے اتریں۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یہ مجرم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اصل میں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو نہ ماننے والے اصل میں مجرم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانے گا وہ انکار کا جرم کرے گا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے مجرم ہیں، یعنی جو اپنے اخلاقیات میں کھوٹے ہیں، اس میں وہ غلط کام کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے کلام کو پہچاننا، ماننا ممکن نہیں ہوگا۔ وہی بات کہ جو مسیح علیہ السلام نے کسی موقع پر فرمائی کہ جس کو ایک اشرفی ملی اور وہ اس میں بے ایمان نکلا، اس کو وہ سنبھال نہ سکا، اس کو بھلا
اشرفیوں کی دولت کیسے سونپی جا سکتی ہے؟ یعنی ایک دھیلے میں تو وہ ایماندار نہ نکل سکا، اس کے سامنے اشرفیوں کی بوری کی دولت پیش کر دی جائے۔ یہ اصل میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو ان کی فطرت میں جو کچھ سچائی دی ہے، جو لوگ اس میں پورا نہ اتر سکیں، ان کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام کے جو حکمت کا، سچائی کا، حق کا خزانہ ہے، وہ اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے اور اس کے آگے جھک جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہیں مجرم، یوم اذن للمجرمین، اس دن یہ مجرم، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اور وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس دن یہ کہیں گے کہ پناہ کی کوئی جگہ ہے، کوئی پناہ کی جگہ ہے، حجرم محجورا، پناہ پناہ، یعنی اپنے آپ کو اس دن کی پکڑ سے بچانے کے لیے وہ بے چین بے تاب ہو کر چیخو پکار کریں گے۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور ہم پڑھیں گے إِلَى عَمِلُوا، ان اعمال کی طرف کہ جو انہوں نے کیے، اور فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو بالکل اڑتی ہوئی خاک بنا دیں۔ ان کی اعمال کی طرف، یعنی جو نیکی کے اعمال انہوں نے کیے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو یہ تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نیکی نہ کرے۔ نیکی بھلائی کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ اگر انسان کوئی بھلائی نہ کرے تو وہ جی نہیں سکتا، وہ نفسیاتی طور پر اس قدر گھٹن کا شکار ہو جائے گا کہ اس کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلے انداز میں بات چیت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اور یہ بڑا اہم قرآن مجید کا وہ تصور کانسیپٹ ہے کہ جس کو سمجھنا، اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، کہ اچھائی کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اچھائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جینوئن ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وہ اچھائی کرتے ہیں اپنی فطرت کی آواز کو، اس کی روشنی کو لبیک کہتے ہوئے، اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے۔ جب کبھی ان کی فطرت ان کو کسی برائی سے روکتی ہے تو وہ رکتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو ہم دھو دیں گے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب کبھی بھی کوئی سچائی، کوئی حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والے کچھ اور لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ انسان کی فطرت، شخصیت کی ایک مجبوری ہے، مگر وہ اصل میں برائی کرنے والے ہیں، منمانی کرنے والے، وہ اپنی انانیت کے شکنجے میں گرفتار ہیں اور ادھر ادھر نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن حق ان کے سامنے آئے اور وہ ان کو سوٹ نہ کرتا ہو تو وہ اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے اندر اکڑ ہے، ان کے اندر گھمنڈ ہے، اور وہ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ ان کو پھر زندگی میں وہ موقع بھی آتا ہے کہ پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پچھتانا ان کے اندر باقی نہیں رہتا اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کی جو نیکیاں یہ بیکار ہو جائیں،
یہ ضائع ہو جائیں گی. انہی کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ عَمِلُوا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم بڑھیں گے ان کے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے. فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، تو وہ انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں، یعنی ہم ان سب کو بیکار کر دیں گے، اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کے دوسرے مقامات کے بقول حبطت اعمالهم، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ڈھہ جائیں گے، گر جائیں گے. ہمارے ہاں عام طور پر جو آپ نے بھی سنا ہوگا، مسلمان لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں اس لیے کہ بات کو اتنی بعض اوقات سپرفیشل سطحی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آدمی کوئی سمجھدار ان کی جب بات سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ کمال ہے. یہ بھی لوگوں کے تصورات ہیں. تو ہم نے بہت دیکھا، بہت سنا ہے کہ بھائی یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بس ایک کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، کلمہ پڑھ لیں تو بس پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ورنہ جو کچھ بھی کر لے ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے. یہ غلط فہمی لوگوں کو کیوں لاحق ہوئی؟ یعنی اللہ کے بارے میں یہ ان کا نظریہ کیسے بنا کہ اس نے دنیا کی بہت بڑی آبادی کو اس بات کا پابند کیا ہوا ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں سڑیں گے، چاہے کتنے اچھے لوگ کیوں نہ ہو. نہیں، یہ معاملہ یوں نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں اللہ نے جب اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو اتنا واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو آپ کے زمانے کے آپ کے علاقے کے لوگ تھے ان کے لیے پھر اس حق کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ حجت تمام ہو گئی تھی. ایسے ماحول میں، ایسی صورتحال میں اگر کچھ لوگ اس کا انکار کر دیتے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے ان کی نیکیوں کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کا کوئی امکان. لیکن بعد کا جب زمانہ آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد دین کون پیش کرتا ہے؟ میرے جیسے لوگ پیش کرتے ہیں. لوگ ہمارا کردار دیکھتے ہیں، لوگ ہماری گفتگو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو کوئی امپریس نہیں ہوئے، ہم نے ان سے سوال پوچھے، ہڑبڑا گئے، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ ہر فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی کسی ذرہ برابر ظلم کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہاں تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام ایسے پہنچا کہ اس کے بعد ان کے لیے حق بالکل واضح ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے رہے اور تکبر میں مبتلا رہے، اپنی خواہشات کے غلام بن گئے. اصحاب الجنہ، اس کے برعکس جنت والے، یوم اذن، اس دن، خیر مستقر، بہترین ٹھکانوں میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت عمدہ ہوں گی ان کی آرام گاہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک جانب یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے سارے عمل، نیکی کے عمل خاک کی طرح اڑ جائیں گے، بالکل بیکار ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ کے ہاں پکڑ اور سزا کے مستحق ٹھہریں گے. وہ کہ جو جنت والے ہوں گے، جن کی نیکی جیسا کہ میں نے گزارش کی مخلصانہ جینوئن ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکانے دے گا، بہترین ان کے لیے آرام کے موقع ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام، ایک بادل کے اوپر، یعنی آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتریں گے اہتمام کے ساتھ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا پرے کے پرے، گروپس کے گروپس، وہ جیسے آرگنائزڈ ایک
پریڈ ہوتی ہے اس طرح سے وہ اتریں گے. الملک یومئذ الحق، اس دن حقیقی بادشاہی للرحمن، رحمان کے لیے ہو. خدائے رحمان، خدائے رحمان اللہ کے لیے یہاں اس لیے استعمال ہوا کہ اگرچہ کہ وہ دن ہوگا تو بہت سخت، بہت کڑا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ معاملات کریں گے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ، اپنے رحمان ہونے کے پہلو کو نمایاں کرتے ہوئے. کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. فرمایا کہ مکان یومن علی الکافرین عسیرا، البتہ وہ دن کافروں کے لیے بہت کٹھن ہوگا، بہت تکلیف دہ ہوگا. انہیں اس میں بڑی سختی ملے گی. یعنی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں حق کو ٹھکرانے کا ایسا مستقل رویہ اختیار کیا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی بھی اچھا پیغام، کسی بھی اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ آمادہ اور تیار نہیں ہے، ان کے لیے پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کا بندوبست کیا ہے کہ جو زندگی بڑی کٹھن، بڑی سخت ہوگی. فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، جس دن کے یہ ظالم، یہ علی یدیہ، اپنی انگلیاں کاٹیں گے. یقول، کہیں گے یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ کا راستہ، راہ حق کو اختیار کیا ہوتا. یعنی وہ حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اپنا انجام سامنے دیکھ کر، اور ماضی کو یاد کریں گے، اور اپنے اس انجام کی وجہ کو سوچتے ہوئے، جو ظاہر ہے ان پر واضح بھی ہو جائے گی، ان کو مزید بتایا بھی جائے گا. وہ یہ حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ سچا راستہ، حق کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے بربادی میری، اے کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی وہ اپنے دنیا کی زندگی میں جو اعمال نتیجہ بن رہے ہوں گے ان کے آخرت میں بربادی کا، وہ اس کو یاد کر کے افسوس کریں گے کہ کاش کہ، اے میری بدبختی، ہائے میری بدبختی، کاش کہ میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس نے لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے بھٹکا دیا اور بیزار کر دیا اس پیغام سے. بعد اذ جاءنی، اس پیغام سے، یعنی جو اللہ کی یاد دہانی ہے اس کا پیغام، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گیا، اللہ کا پیغام مجھ کو حاصل ہو گیا، مجھ کو مل گیا، اور اس نے مجھے اس سے بھٹکا کر دور کر دیا، برگشتہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے. یہ جو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ الخناس من شر الوسواس الخناس، یہ اصل میں اسی چیز کا بیان ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، برے خیالات سجھاتا ہے اور وڈرا کر جاتا ہے. یعنی پھر ساتھ نہیں دیتا بلکہ بے وفائی کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ قیامت کے روز جب انسان پر حقیقت کھلے گی تو وہ افسوس کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا کہ شیطان انسان کے ساتھ بے وفائی کرنے والا، وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. دنیا میں اس نے اس کو بڑے راستے سکھائے، سجھائے، اس کو بڑی تسلیاں دی،
کہ کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو یہ جو تمہارے پارٹنرز ہیں جن کو تم نے پوجنے کے لیے باقاعدہ ان کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ تمہاری مدد کریں گے. لیکن جب وہ دن آئے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ شیطان کے جو یہ راہ سجھا کر ان کو گمراہی میں مبتلا کر چکا تھا، وہ ان کی مدد کو نہیں آئے گا. فرمایا کہ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو بالکل مہجورا، نظر انداز کر دیا. یہ وہی بات ہے کہ جو دوسرے پیغمبر بھی کہیں گے، جن سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے بارے میں پوچھے گا اور سب سے پوچھے گا. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، یعنی رسولوں سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا جواب ملا، اور ان قوموں سے پوچھیں گے کہ جن کے پاس رسول بھیجے گئے کہ انہوں نے کیا ان کو پیغام پہنچا، اور پیغام پہنچا تو پھر ان کا رویہ کیا تھا. ظاہر ہے کہ جہاں رسول براہ راست نہیں پہنچے، وہاں جو بھی انسان کے پاس موقع تھے حق بات کو سمجھنے کے، ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ حساب کتاب تو ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے حضور میں یہ استدعا پیش کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا. ہمارے یہاں بعض جو قرآن کی طرف بلانے والے دائی ہیں، وہ اس آیت کو اس پہلو سے ہی پیش کرتے ہیں کہ حضور مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جو حیثیت اس کی تھی وہ اس کو نہیں دی. یہ ٹھیک ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس آیت میں جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں تو اس سے مراد وہی کفار ہیں کہ جو مکے میں تھے. مکی سورہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور اس کو نظر انداز کر رہے تھے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ یہ جو آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے، نہیں. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے عدوًا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے. یعنی مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو اپوائنٹ کیا، بلکہ اللہ نے جو دنیا میں قانون طریقہ طے کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، اور اللہ نے اس کے ہونے کی پرمیشن دی. اللہ نے اس کو ہونے سے نہیں روکا، بلکہ اس کو اپنا طریقہ، اپنی پالیسی، اپنی سنت قرار دیا. اور یہاں بھی وہی لفظ آیا، اس نے نبیوں کے دشمن بنائے مجرمین میں سے. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی سکیم میں بعض امکانات موجود ہوتے ہیں. وہ امکانات جو اللہ کی پلاننگ میں ہیں، اگر اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کسی نہ کسی صورت میں کر کے دے گا. مثال کے طور پر اگر اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ تمام نبیوں کو جب وہ دعوت دیں گے مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا، ان کے دشمن وجود میں آ جائیں گے اور وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دشمن کھڑے ہو گئے مخالفت میں ان کو اللہ نے کھڑا کیا، نہیں. وہ انسان اپنی آزادانہ مرضی سے جو غلط کام کرتا ہے اس کے بعد اللہ کے کسی پلان میں وہ فٹ ہو جاتا ہے.
جیسے نیک لوگ فٹ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص چاہے تو اپنے آپ کو اس زمرے اس کیٹیگری سے نکال سکتا ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو اصول، جو پالیسی، طریقہ طے کیا، اس کے مطابق جو لوگ اس کے لیے کہیے کوالیفائی کرتے تھے وہ مجرم بن گئے. اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اصل میں یہ مجرم ہی ہے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں. یعنی وہ کہ جو اخلاقی طور پر جو جرائم ہیں ان کے مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس رول کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی مخالفت کریں، اس لیے کہ پیغمبر کا پیغام تو سچائی کا، حق کا، اعلیٰ اخلاق کا پیغام ہے. اس میں تو انسان کو اپنے برائی کے رجحانات، اپنے جو جرم کرنے کے انکلینیشنز ہیں، ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کرنی کے لیے ان کو کہا جاتا ہے، جو یہ مجرم تیار نہیں ہوتے. سو وہ پیغمبروں کی دعوت کو اپنے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھتے ہیں اور وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے بھی اور مدد کے لیے بھی. اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رہنمائی کے مستحق ہیں تو ان کو رہنمائی ملے گی، اور اللہ تمہارے ساتھیوں کی مدد بھی کرے گا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اب ظاہر ہے کہ یہ جو کفار ہیں جب یہ مخالفت کرتے تو مخالفت میں وہ اعتراضات کرتے، وہ لوگوں کو اس پیغام کی طرف آنے سے روکتے، تو وہ بہت سی باتیں کہتے، بہت سے سوالات، بہت سے اعتراضات پیش کرتے. ان میں سے ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے، اور آنیسٹلی آپ اگر اعتراضات کو دیکھیں یعنی اپنے ظاہر میں اپیرنٹلی ان میں وزن لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سوال تو بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں جو کہ ہدایت کی کتاب ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جس کو ماننا ہے سوچ سمجھ کر مانے، اعتراضات کو سن کر، ان کے جوابات کو سمجھ کر اس پر مطمئن ہو کر مانے. آپ اگر دیکھیں نا ہمارے ہاں جو مذہبی گروہ ہیں، چاہے مسلمانوں میں ہیں چاہے غیر مسلموں میں ہیں، اگرچہ کہ گفتگو ڈائلاگ وغیرہ کرتے ہیں، مگر ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ کہیں جائیں نہ، ہمارے جو ویورز ہیں وہ کہیں نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ کفار کی ایسے ایسے سخت قسم کے تبصرے اور اعتراضات پیش کرے کہ جن کے بعد ایک چھوٹے ذہن والا آدمی جو ابھی ان کلیئر ہے وہ کنفیوز ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ allow me to say کہ ہم کنفیوزڈ ہوں، ہم پریشان ہوں، ہم بے چین ہوں، ہمارے اندر علم کی پیاس پیدا ہو، ہم علم کے لیے بھوکے ہوں، ہم اس کے لیے بے چین ہو کے اس کو تلاش کریں. یہ کیا فضول بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئیں گے، وہ موٹیویشنل تقریریں کریں گے، وہ تقریریں مبالغے پر مبنی ہوتی ہیں، وہ تقریریں بیس لیس سٹوریز پر مبنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ اب بیوقوف لوگ پیدا کرتے ہیں. قرآن مجید سمجھدار لوگ، وائز لوگ جو اعتراضات سنتے ہیں، اس کے بعد اس پر غور کرتے ہیں اور پھر ایمان لاتے ہیں، اس طرح کے صاحب ایمان پیدا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ اس سورہ میں خاص طور پر اس کی بڑی اچھی مثالیں ہیں. قرآن میں اور بھی بہت جگہوں پر اس کی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعتراضات پیش کیے. کیوں پیش کیے؟ تاکہ آپ اس کو سمجھیں، اور صرف یہ نہیں کہا وہ لاہور بلا قوت، کتنی فضول بات کی ہے، نہیں، سمجھ کے پہلے اپریشیٹ کرے کہ بات تو بنتی ہے. تو فرمایا کہ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا،
لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں ان پر قرآن نازل ہوا ایک ہی مرتبہ؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، بھائی اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نازل کر دے۔ یعنی اس کے پیچھے جو وہ ہے ایک اعتراض کی وجہ، وہ یہ ہے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم سوچ کر ذرا غور کر کے پھر کوئی نئی بات پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ سارا کچھ پیش کر دے۔ تو یہ حضرت جو ہیں یہ سوچ سوچ کر جہاں کہیں ان کو کوئی بات سوچتی ہے، مشورہ کر کے وہ پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اعتراض ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض آدمی ذرا سوچے تو کہے کہ واقعی بات تو ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اعتراضات پیش کرنے کے بعد جواب نہیں دیتے۔ یہاں تو جواب دیا ہے، لیکن بعض اوقات جواب نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ بھئی آپ خود سوچئے، آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، اور اگر نہیں جواب آپ کو ملا، پریشان ہو رہے ہیں تو ہوں پریشان، کچھ دن کچھ راتیں بے چینی کی گزرے نا، آپ تلاش کریں، اس کے نتیجے میں آپ کو ہدایت ملے گی۔ ہمارے عام طور پر ہدایت کا طریقہ، لوگ عام طور پر یہ سوچتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ہو جس میں ایک ہی طرح کی شکلوں کے لوگ ہوں، ایک ہی طرح کی باتیں ہوں، ایک خاص طرح کی خوشبو آ رہی ہو۔ تو اس طرح تو آپ کوئی بھی ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی پوائنٹ آف ویو کا، کسی بھی مذہبی سوچ کا، سیکٹ کا، کلٹ کا۔ اللہ تعالیٰ تو عقل کے ذریعے سے سمجھا کر، دلائل دے کر، اعتراضات کے کو سنا کر، اور پھر ان کے جواب دے کر پڑھنے والے کو، صاحب ایمان کو، وہ ایمان کی قوت نصیب کرتا ہے کہ جو انسان کو سمجھنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ تو جواب دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک، ہم نے ایسے ہی کیا۔ یہ جو اعتراض ہے کہ یہ ایک ہی موقع پر کیوں نہیں قرآن نازل ہوا، نہیں، ہم نے اسی طرح کیا ہے کہ اس کو وقتاً فوقتاً، فرام ٹائم ٹو ٹائم نازل کیا، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے ٹھہر ٹھہر کے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جس مشن پر بھیجا ہے، جو آپ کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے، اس میں ہم نے یہ چاہا کہ آپ جیسے جیسے اپنے اس مقصد میں آگے بڑھیں، جوں جوں جب جب آپ کو مشکلات پیش آئیں، سوالات لوگ پیدا کریں، ویسے ویسے ہم آپ کی رہنمائی کریں۔ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مضبوطی حاصل ہوگی، دل کو اور آپ کے ساتھیوں کو بھی۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے، انسان تھے۔ تو آپ کو بھی اس سپورٹ کی، اس کانفیڈنس کی، اس کلیئرٹی کی ضرورت تھی، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی، جو کہ ایسے ہی میسر آ سکتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جوں جوں معاملات ہوں، جوں جوں آپ کو چیلنجز درپیش ہوں، ویسے ویسے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو آپ کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہو، اور وہ آپ کو سپورٹ اور مضبوطی فراہم کرے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور فرمایا کہ ہم اما وَلَا يَأْتُونَكَ، اور نہیں آتے یہ آپ کے پاس بِمَثَلٍ، کوئی مثالیں لیے ہوئے، یعنی اعتراضات لیے، وہ اعتراضات کہ جو ان کے پاس ہیں، جو پچھلے لوگوں ہی کی طرح وہ آپ کے پاس آتے ہیں، الا جئناک بالحق، مگر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پاس بہترین حق و احسن تفسیرا، اور بہترین توجیہ پیش کرتے ہیں۔
یعنی جو بھی یہ اعتراضات آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، ہم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں اور اس کی ایسی توجیہ پیش کرتے ہیں جس سے کہ بات واضح ہو، جس سے کہ معاملہ اور زیادہ نکھرے۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات یہ ہے کہ ایمان اصل میں غور و فکر، اعتراضات پر سوچنے اور سوچنے کے بعد صحیح نتائج تک پہنچنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ پروسیس جاری رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے گزارش کی، اس کے برعکس یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک انڈاکٹرینیشن، برین واشنگ کا ایک ایسا میسو ایک طریقہ اختیار کیا جائے، پروگرام لانچ کیا جائے کہ جس میں ایک ہی بات کو بار بار بیان کیا جائے، مخالفین کا مذاق اڑایا جائے اور کچھ نعرے اور کچھ اس طرح کے کام کیے جائے۔ تو قرآن مجید نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے سامنے اعتراضات پیش کریں گے اور ہم پھر اس کے مقابلے میں اس کے جوابات پیش کریں گے اور بہترین توجیحات پیش کریں گے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہ نہیں لاتے آپ کے پاس اعتراضات مگر یہ کہ ہم اس کے اچھے جوابات حق کے ساتھ دیتے ہیں اور بہترین تفسیر، بہترین توجیہ بیان کرتے ہیں، مختلف پہلو بیان کرتے ہیں جس سے کہ جو بات اعتراض کے طور پر پیش کی گئی ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے جس میں کہ وہ سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ انسان کا سوچ کا انداز ٹھیک ہو اور وہ بات کو سمجھنے میں سستی نہ کرے، اس کی دلچسپی میں کمی نہ ہو، جو بے چینی اس کے اندر پیدا ہو اس کے لیے وہ آگے بڑھ کر اہتمام کرے کہ وہ اس کو سمجھنا چاہے کہ صحیح بات کیا ہے۔ فرمایا کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ کہ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے منہوں کے بل اور وہ گھسیٹے جائیں گے جہنم کی طرف۔ فرمایا اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ٹھکانے کے لحاظ سے بہت برے ہوں گے اور وہ سب سے بڑھ کر گمراہ، سب سے بڑھ کر انہوں نے گمراہی اختیار کی اور برے انجام کو پہنچے۔ یہ کام قرآن کرتا ہے کہ وہ لوگ کے جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو وہ ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، اور معترض اعتراض کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ڈراتا ہے، ڈرا کے بات منواتا ہے۔ نہیں، یہ بات جزوی طور پر کچھ صحیح ہے اور وہ جز بھی چھوٹا جز ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے تو باقاعدہ اعتراضات انہی کی زبانی پیش کی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اعتراضات پیش کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا یا ان کے اعتراضات ایسے انداز میں پیش کیے کہ جو فضول لگے۔ نہیں، وہ اعتراضات بڑے صحیح طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں اگر آپ ان کو پڑھیں جیسا کہ ان آیات میں بھی ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں، واقعی بات تو کچھ ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا، یہ تم حرکت کر رہے ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ وہ جو تکبر جس کا ذکر پہلے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو نمایاں کر کے بیان کرتا ہے اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ تم اصل میں اپنے انجام سے بے خبر ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا سیریس ایک بلنڈر کر رہے ہو، اپنا کتنا نقصان کر رہے ہو۔ وہ نقصان کے جو اللہ جانتا ہے کہ سامنے آنے والا ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ اس کو اگر آپ ڈرانا کہتے ہیں تو وہاں ڈراتا ہے وہ، لیکن وہ ڈرا کس بات سے رہا ہے؟ اس حقیقت سے ڈرا رہا ہے
جس حقیقت سے وہ لوگ دو چار ہوں گے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کر رہے ہیں، غلط سوالات کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کے پیغام برحق کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو ٹھکرا رہے ہیں، تو obviously ان کو اس انجام سے تو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ میں یہ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں میں یہ عابدی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں آخر میں، اور اس کے بعد پھر سوالات ہوں گے۔ میں آیت نمبر 21 سے ترجمے کا آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے۔ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے، پناہ پناہ، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے، وہ نمودار ہوگی، اور فرشتوں کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی۔ وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی، آئے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہو، اسی نے مجھے خدا کی یاد دہانی سے برگشتہ کر کے گمراہ کر دیا تھا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ ارشاد ہوگا، شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ اور رسول کہے گا کہ پروردگار، میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ جس طرح تمہارے پاس تمہارے دشمن بن کر اٹھے ہیں پیغمبر، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے، اور جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر گمراہ کردہ راہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہینڈ ریس کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ آپشن ہے۔ جی نادیہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے آپ کے لیکچر کے بعد کہ جو ظالم ہیں اور جو دوزخ میں جائیں گے، تو اس کے برعکس جو جنت میں جائیں گے تو انہیں نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ فیوچر کا اندیشہ۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب جنت میں ہم اپنے فیملی والوں سے مل سکیں گے اور ان کو دیکھیں گے، تو پھر یہ کیسی ایکسپیکٹیشن ہے اگر فیملی میں سے کوئی دوزخ میں گیا، پھر یہ کیسی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمیں کوئی پچھتاوا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا؟ کیا بعد میں انسان کا نیچر ہی بدلا ہوگا کہ سمپتھی اور کمپیشن نہیں فیل کر سکے گا یا دکھ نہیں فیل کر سکے گا اپنے فیملی ممبر کو دوزخ میں پا کے اور اپنے آپ کو جنت میں پا کے؟ تھینک یو۔ ایسا ہی ہوگا جی۔ بلکہ اگر آپ غور فرمائیں، بعض اوقات دنیا میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی 5 سال پہلے کسی کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے دلی تعلقات ہوتے ہیں،
اور پھر کچھ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعلق نہیں رہا. دلوں کا بدلنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جو ایک شرط ہے، کنڈیشن، کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بہرحال جنت کے لیے کوالیفائی تو کریں گے، وہ شرط تو پوری ہونی ضروری ہے. اور جو لوگ یہ شرط پوری نہیں کریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے جو ان کے لیے ہمدردی تھی وہ ختم کر دیں گے. یہ ہمدردی پیدا بھی اس نے کی اور وہ ختم بھی وہی کر سکتا ہے. لیکن ہم ایسا کیوں سوچیں؟ ہمیں تو خدائے رحمان سے اچھی امید رکھنی چاہیے. جہاں ہم اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آخرت میں کامیاب کرے، وہاں ہم اپنے عزیزوں کے بارے میں بھی اس سے یہی دعا کریں گے اور امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کرے گا. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اگرچہ کہ جب کبھی موقع آیا تو اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، جن کو میں نے پچھلے کسی ایک موقع پر نشست میں کہا کہ وہ شفاعت اور سفارش کی شکل ہوتی ہے، ہوگی قیامت کے روز. وہ بھی رول پلے کرے گی ان لوگوں کے لیے کہ جن کا معاملہ پرفارمنس کا ایسا ہوگا کہ اس میں کچھ گنجائش ہوگی، کچھ کسر رہ گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور اچھے لوگوں کے ذریعے سے، دعائیں اور ریکویسٹ کے ذریعے سے ان کے اس کمی کو پورا کر دے گا جو اس نے ویسے ہی آرڈینیرلی کرنی تھی اپنی رحمت کے نتیجے میں. جی عشرت صاحب، آپ کا سوال. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. تو آپ نے ذکر کیا کہ میرا خیال ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ نے منصف کا لفظ استعمال کیا. تو یہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ منصف اور رحمان یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ منصف تو پھر میرٹ پر فیصلہ کر رہا ہوگا اور رحمان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی اس کی رحمت اپنی جوش پر ہوگی. اور تو کیسے وہ رحمان بھی ہو سکے گا اور کیسے ہی وہ منصف بھی ہو سکے گا؟ جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ منصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی پالیسی، اصول طے کرے گا وہ سب کے لیے بغیر کسی استثناء ایکسیپشن کے اپلائی کرے گا، اکراس دا بورڈ. ہر انسان کسی خاندان کا، کسی مذہب کا ہو، وہ انہی پرنسپلز آف جسٹس کی بنیاد پر ان کو پرکھے گا. یہ ہے انصاف. اور رحمت یہ ہے کہ وہ جو اس کے پرنسپلز آف جسٹس ہیں وہ بہت سخت نہیں ہوں گے، وہ نرم ہوں گے. اسی رحمت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ لوگ کہ جو آرڈینیرلی ایک بہت کڑے اور سخت کرائیٹیرین پر تو پورے نہیں اترتے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی پرفارمنس کچھ نہ کچھ تو ہوگی. وہ ان کو یا تو اپنی رحمت سے فوراً ہی یا پھر عام طور پر کسی کی شفاعت کے ذریعے سے یا پھر کچھ تھوڑی سی سزا کے نتیجے میں ان کو بھی دھو دھلا کر جنت کا مستحق قرار دے دے گا. لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ سبھی کے ساتھ ہوگا. سو جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ پرنسپل جو طے ہوا ہے وہ سب کے لیے ایک یکساں ہے. اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پرنسپلز نرم ہیں، وہ پرنسپلز سخت نہیں ہیں. روح امین صاحب. سر یہاں جناب آئی آواز؟ وہ ترجمہ بھی ہم شیطان ہی کرتے ہیں. تو اس سے مراد سر
کوئی بندہ ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی ہے، انس ہے یا جن سے جو بھی ہے، تو سر یہ شیطان انسان کی اپنی ایول تھاٹس ہے یا یہ جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے وہی جو ہم سمجھتے ہیں وہی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید جی کی آواز جو آ رہی ہے؟ سب سے آ گئی میں نے سن لیا آپ کا سوال. قرآن مجید میں جو آخری آیت ہے نا، وہ ہے من الجنتی والناس، یعنی الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ من الجنتی والناس ہے. یہ جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. یعنی انسانوں میں وہ لوگ، وہ بظاہر دوست، آپ کی کمپنی صحبت والے، یا اب تو خیر وہ لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اور طرح سے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو برائی کی طرف ورکلاتے ہیں. یہ سب شیطان ہیں. شیطانوں کا جو سرغنہ لیڈر تھا وہ ابلیس تھا، وہ جن تھا. تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا، قرآن اپنے بیان میں سے کنسسٹنٹ ہے کہ یا یہ جن ہے یا انسان ہے. ان کا جو پہلا تھا لیڈر وہ ابلیس تھا. ابلیس کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ وہ انسانوں کو اور جنوں کو ورگلائے. تو وہ اب جو اس کا مشن ہے وہ بہت سے دوسرے انسانوں اور جنوں نے اپنے ذمے لے لیا. ہمارے اندر بھی ایک تھاٹ پروسیس ہے، ہمارے اندر بھی ایک برائی کی طرف مائل ہونے کا رجحان ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جب انسان کو بنایا تو اس نے الہام کیا اس کے اندر اس کا تقوی بھی اور اس کا فجور بھی، یعنی بھلائی اور بھلائی کی طرف میلان، برائی اور برائی کی طرف میلان. اگر یہ شیطان اور اس کی وہ نہ ہوتی فورس، اس کی آرمی، تو یہ انسان کا نفس کافی تھا. اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کوئی جو بھی مطلوب ریکوزٹ چینجز کر دیتا، فائن ٹیوننگ، تاکہ وہ بھی امتحان کے لیے کافی ہو. لیکن ابلیس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جو سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی کو موت آنی ہے، وہ اسی وقت اسی جگہ مرے گا جہاں وہ مرتا ہے. اب ایک آدمی نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا تو بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، کیونکہ جس نے مرنا ہے وہی قتل ہوگا. لیکن بعض اوقات وہ قاتل کو اس ارادے کو امپلیمنٹ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے اس بندے کے معاملے میں کہ جس کو بہرحال مرنا تھا. سو اصل میں ایک خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور ایک انسانوں اور جنوں کے اندر کی آزمائش ہے جس میں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. ایک رول ایول کو پروموٹ کرنے کا ممکنہ موجود تھا، وہ ابلیس نے اپنے لیے اختیار کر لیا. لیکن اگر وہ نہ بھی کرتا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا امتحان بنانے کا منصوبہ اس کے باوجود چلتا رہتا. مریم صاحبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ٹاپک سے ہٹ کے ذرا کوشچن نماز کے حوالے سے، بلکہ اس سے پہلے یہ کہ آپ نے جو ابھی تفسیر کا شروع کیا تو پلیز ایک مرتبہ اس کو پورا قرآن ایک دفعہ ہمارے ساتھ کر لیں. اور سوال میرا نماز کے حوالے سے آج کل ایسے کہ کیونکہ آج کل ذرا وقت تھوڑا ہوتا ہے نماز کا، تو کچھ دنوں سے میں ایک چیز فیس کر رہی تھی کہ کسی ایک کلاس کے دوران میں وہ ٹائم جو ہے کسی ایک نماز کا وہ نہیں ہوتا. مطلب کیا ریگولر ہم ظہر کی اکٹھی اثر یا جو دو ملا کے پڑھتے ہیں، کیا وہ ریگولر پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے یا کہ نہیں، یا پھر ہمیں وہاں سے ہٹ کے پہلے اس کو پڑھنا ضروری ہے؟ شکریہ. دیکھیں میری کلاس انشاءاللہ میں نے اسی لیے شروع کی ہے کہ اللہ خیر کرے میں اس کو مکمل کر سکوں. ابھی میری چھٹیاں ہیں تو میں ڈیلی کر رہا ہوں، ورنہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کوئی ہفتے میں ایک ٹائم نکال لوں. میری کلاس اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایک نماز کے ٹائم کو کھا جائے. تو آگے پیچھے نماز کا ٹائم تو ہوتا ہی ہوگا،
وہ ظاہر ہے کہ نماز اول ہے، لیکن نو سر، اگر آپ کی نہیں، جی آپ کی نہیں، کہیں اور ایشو ہے وہاں پہ تو ہو رہی اگر کوئی ایسا جی معاملہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ دو نمازوں کو، یعنی ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا لیں. یہ روزانہ ایک معمول کے طور پر تو نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ وجہ پرماننٹ ہو، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. ہر کلاس میں، ہر ڈیوٹی میں کوئی درمیان کی بریک ہوتی ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ اس میں چاہے کہیں الگ سے نہیں، بیٹھے بیٹھے ہی آپ نماز پڑھ لیں، لیکن اس کو معمول نہ بنائیں، ضرورت کے تحت اس کو رکھیں. اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے. جی نادیہ صاحبہ. نادیہ صاحبہ آپ کا سوال. جی میرا ایک سوال میری پڑھائی کے بارے میں ہے. جی میں غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ اور ان کی کتابیں اسٹڈی کر رہی ہوں، اور قرآن ابھی تک میں نے پورا ختم نہیں کیا ہے ڈیٹیل سے، لیکن میری ساتھ میں ایک کیوریاسٹی اور شوق ہے باقی منہاج پڑھنے کا بھی، اسپیشلی صوفی منہاج. لیکن مجھے غامدی صاحب کے درسوں سے لگتا ہے کہ اس میں ایک عجیب سی اٹریکشن ہوتی ہے جو بہت مشکل سے بندہ پھر اس کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. تو مجھے یہ آپ مشورہ دیجئے کہ کیا میں فی الحال خالی پورا قرآن اسٹڈی کروں غامدی صاحب کی رائٹنگ سے، اور پھر اس کے بعد پڑھوں صوفیزم پہ، یا ساتھ ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ دیکھیں، فیصلہ تو خیر آپ ہی کا ہوگا، جو آپ کے ذہن میں، آپ کے ٹیسٹ میں جو بات زیادہ مناسب لگتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی یعنی طبیعت میں اس بات کے لیے انکلینیشن ہے کہ اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، تو ضرور ساتھ ساتھ پڑھیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ایک بس خطبہ دے دیتے اچھائی کی باتوں کا اور برائی سے بچنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے اعتراضات کو بیان بھی کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ صوفی نقطہ نظر پڑھیں گی تو وہ تو خیر ایک پازیٹیولی بیان ہوگا، اور ایسے ہی دیکھنا چاہیے. یعنی جب تک کہ آپ کو قرآن مجید کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کلیئرلی نظر نہ آئے کہ وہ دوسری انڈرسٹینڈنگ کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، اس سب کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. اور اگر آپ کے اندر اس بات کا رجحان ہے کہ میں اس کو ساتھ ہی کیوں نہ پڑھ لوں، ایسے کہ کوئی پڑھائی کی کوالٹی میں فرق نہ آئے، ایسی ڈسٹریکشن نہ ہو جائے کہ معلوم ہو کہ نہ یہ آپ پڑھ رہے ہیں نہ وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو بہرحال آدمی کو ایک ہی چیز پر فوکس کرنا چاہیے. ورنہ دوسری چیزیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتری ہوگی، اس لیے کہ آپ کو ایک کمپیریزن کرنے کا موقع ملے گا. جی عشرت صاحب. جی میرا سوال ہے کہ جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت مانی جو میرے پاس آئی تھی، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. تو بات یہاں دوست کی ہو رہی ہے کہ کاش میں نے اس شخص کو دوست نہیں بنایا ہوتا، اور آخر میں بات ختم ہو رہی ہے اس پہ کہ شیطان اپنے انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. تو یہ دوست اور شیطان کا کس طرح تعلق ہے؟ یہ بات یہاں کیوں بیان ہے؟ میں نے ابھی گزارش کی نا کہ قرآن مجید کی جو بالکل آخری آیت ہے وہ ہے من الجنتی والناس. یہ جن اور انسان یہی شیطان ہے. سو وہ دوست کہ جو آپ کو راہ ہدایت سے ہٹاتا ہے اور جو اللہ کے ذکر سے آپ کو بیزار کرتا ہے، وہی شیطان ہے، اور شیطان بے وفا ہے. سو شیطان اللہ تعالیٰ ان تمام جنوں اور انسانوں کو کہتا ہے کہ جو انسان کو ہدایت کی راہ سے ہٹاتے ہیں. ابلیس ان شیطانوں کا بڑا لیڈر تھا، لیکن صرف
ابلیس ہی نہیں ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس کے چیلے، اس کے شاگرد، اس کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ سارے شیطان ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے رول امین صاحب بھی ہاتھ اٹھایا ہوا، تو دوبارہ سوال کرنا ہے آپ نے، یا آپ نے اس کو ڈراپ نہیں کیا؟ اگر جی سوال میرے آتا ہے، یہ فرقہ واریت کا جو دور ہے، لوگ نمازوں سے اکتا سے گئے ہیں، یعنی وہ مسجد میں شاید جب ہم بچے تھے اس ٹائم زیادہ لوگ آتے تھے، اس کی نسبت ابھی بہت کم آ رہے ہیں۔ تو سر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کی مدد ہم لے سکتے ہیں کہ کوئی روبوٹک امام ہو اور یہ مسئلہ کلیئر ہو؟ یہ گزارش یہ ہے کہ بہت اچھا ہے کہ آپ تمام تر اس طرح کی ٹینشن اور ڈسٹریکشنز کے باوجود مسجد میں جائیں، اس لیے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی جو برکت ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے۔ لیکن آپ یہ محسوس کریں کہ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود برکت نہیں میسر آ رہی، تو پھر آپ کوئی ایسا اہتمام کریں، اپنے گھر میں پڑھیں، اور نماز باجماعت کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں، گھر میں ہی جماعت کرا لیا کریں۔ لیکن بہرحال کوشش کریں کہ اس چیلنج کو فیس کریں، اور جب مسجد میں جائیں اور آپ واقعی محسوس کریں کہ بڑی سیریس گڑبڑ ہے، تو عام طور پر تو میں یہ سجیسٹ نہیں کرتا، لیکن بہرحال بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آدمی ہر وہ بات جو دائیں بائیں ہو رہی ہے اس کو سن کر انسنی کر دے، اور بس اپنی نماز پر آپ فوکس کریں، اور کوئی بات اگر آپ کو پریشان کرے تو استغفار پڑھیں دلی دل میں، اور نماز باجماعت کو پھر بھی اختیار کریں۔ اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ مسجد کے ماحول سے فرق پڑتا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ اس فرقے سے تعلق رکھیں کہ جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ جو فرقے واریت کی جو پریشانیاں ہیں ان سے بچے رہیں گے۔ جو حق بات ہے اس کو مانیں، جہاں بات کوئی غلط لگے اس کو ماننے سے انکار کر دیں۔ مریم صاحبہ پھر سوال ہے آپ کا، تو آپ پوچھئے، یا وہ آپ نے ڈراپ نہیں کیا ہاتھ؟ مجھے لگتا ہے یہ معاملہ ہے۔ اور عشرت صاحب آپ نے بھی ہاتھ ڈراپ نہیں کیا، یا سوال ہے آپ؟ میرا سوال ہے جی۔ جی یہ آج اصل میں ہمارے یہاں فجر میں مسجد میں یہ بات نا ڈسکس ہوئی تھی کہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ سوال جن صاحب نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ سورہ حشر ہم لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ والی جو آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال میں بھی وہ یہی ہے کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ شیطان کا اللہ سے ڈر کیسا ہے؟ کیونکہ وہ ڈر بھی رہا ہے اور شیطان بھی، اور وہ شیطانی بھی کر رہا ہے، تو یہ کیسا شیطان ہے نا؟ یعنی یہ جو دونوں مقامات آپ نے بیان کیے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں جو بات ہے اصل میں وہ دونوں موقعوں پر ان یہودیوں کی بات ہے کہ جو براہ راست خود سامنے تو نہیں آ رہے تھے مخالفت میں، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں پس پشت وہ لوگوں کو، مشرکین کو ابھار رہے تھے، اور جب موقع آ گیا وہ مسلمانوں کے آمنے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنا یعنی ان کا ایک جملہ ہے جو ایک مذہبی انسان بولتا ہی ہے، تو وہ بھی مذہبی لوگ تھے، اور انہوں نے یہ بات اس موقع پہ یوں اس لیے کہی کہ وہ اس بات کو خود بیان بھی کرتے تھے، سمجھتے بھی تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کا پیغمبر جاننے کے باوجود ماننے کے لیے جو
ایک دل کا ذہن کا کھلا ہونا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر سکتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل مذمت کنڈیمنیبل ہے کہ وہ جانتے تھے اور اس کے باوجود نہیں مانتے تھے. اور اس جاننے کے نتیجے میں اگر کبھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, اور ہمیں معلوم ہے تمہیں شکست ہوگی, اس لیے کہ آنے والا تو جو آیا ہے وہ تو اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے, اور اللہ جس کی مدد کرتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یہی تو وہ شامت اعمال تھی ان کی کہ یہ سب کچھ جانے کے باوجود انہوں نے, جب ان کی ضد, مخالفت, حسد اتنا بڑھ گیا تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. جی سرفراز صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا ڈاکٹر شکر. صاحب ایک سوال تھا, یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 138 ہے, یہاں پہ صبغت اللہ کا ورڈ استعمال کیا گیا, یہاں پہ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے اہل کتاب کے ساتھ, جس میں یہودی بھی تھے اور جس میں نصرانی بھی تھے. تو وہ ان کے ہاں ایک طریقہ تھا بپتسمہ کا, پانی سے وہ کچھ بیپٹزم اور اپنے اوپر ایک سمبولکلی اپنے مذہب کا, جس میں ظاہر ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اللہ کا رنگ وہ اس کے اوپر غالب کرنا چاہتے تھے, اس کا اہتمام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاص ایکسپریشن کو اختیار کر کے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو تم یہ جو اپنے اوپر رنگ چڑھاتے ہو مختلف طریقوں سے, ریچول سے, اس کا مقصد تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا رنگ چڑھے, لیکن تمہارے ساتھ اب ہو ہی رہا ہے کہ تم اس طرح کے ریچولز کے نتیجے میں تم اپنے فرقے کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہے ہو, نمایاں کر رہے ہو. تو ان سے کہو کہ اگر رنگ ہی چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ, یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ماننے والا رویہ اختیار کرو. یہ رویہ ہے کہ جو اصل میں اس بات کا گویا کہ اظہار ہوگا عملی طور پر کہ تم نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھایا ہوا ہے, ورنہ تم اسی طرح کی فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے ہو, اور اپنے اس عمل کے نتیجے میں تمہیں غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ تم کوئی اللہ کے نام پر, اس کے دین کی خاطر کوئی ایک ایسی بیپٹزم کی رسم ادا کر رہے ہو جس سے اب تمہارا رب خوش ہو رہا ہے. جی عشرت صاحب. جی آپ نے ابھی ایک بات کا ذکر کیا کہ سارے کلمہ گو جو تھے, ہم نے سوچ لیا کہ سارے کلمہ گو ہی صرف جنت میں جائیں گے اور جو کلمہ گو نہیں ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. اور آپ نے اس کے اس تناظر میں کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ بس جی یہ لوگ اگر صرف کلمے کی کسر رہ گئی یا کلمہ پڑھ لیں تو بس یہ تو باقی تو ساری ان کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر اچھائیاں موجود ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ کہ جو آج کے غیر مسلم ہیں ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے, تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے. اس کو پلیز آپ ایکسپلین کیجیے گا, بڑی زبردست یہ بات ہے. اس کے پیسے زیادہ لگے گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بات واقعی زبردست میں کروں نہ کروں, مجھے یہ حیرت ہوتی ہے, آنیسٹلی بہت پریشانی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ مسلمان, خاص طور پر پڑھے لکھے مسلمان, جو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, وہ کیا واقعی اس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ نے دنیا کا امتحان ایسے ڈیزائن کیا کہ اس نے کوئی 22-23% تو مسلمان پیدا کیا, یعنی 22-23 بچے جو پیدا ہوتے ہیں 100 میں سے وہ تو مسلمان پیدا ہوتے ہیں, 77-78 ہوتے ہیں غیر مسلم. تو اب یہ جو غیر مسلم ہے یہ کتنا ہی اچھا کوئی کام کیوں نہ کریں, یہ بالآخر جہنم میں سڑیں گے, روسٹ ہوں گے فار ایور.
صاحب اس کو ماننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. تو میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں کہ لوگ اس کو مان کر زندگی گزار رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسلام آباد میں ایک کوئی وہ ادارہ ہے حکومت نے بنایا کوئی کانسٹیٹیوشنل، جس میں یہ ٹیررزم وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے، اس کو مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ مختلف لوگوں کو بلا کے اس پہ گفتگو کیا کرتے ہیں. تو ہمارے ایک گروپ میں یعنی بہت سے لوگ بلائے گئے تھے، میں بھی اس میں تھا. تو ایک وہ ہے نا، وہ ایک ٹی وی کے ایکٹر ہوتے تھے عرفان کھسٹ، وہ بھی اس میں انوائٹیڈ تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات چھڑ پڑی. تو انہوں نے کہا کہ میں گلوب کو دیکھتا ہوں اور یہ بات لوگوں کی سنتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے ادھر چین ہے تو چین میں اتنے سارے لوگ پیدا کیے، ادھر وہ جنوبی امریکہ ہے یا پھر یہ سارے تو جہنم کے لیے پیدا کیے. تو یہ مسئلہ تو ہے. دیکھیں لوگ ہمارے دین کو بے سوچے سمجھے متعصبانہ انداز میں سمجھتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے امتحان کو جو برپا کیا ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کر کے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون حق کو مانتا ہے اور حق پسند بنتا ہے، اور کون باطل کو مانتا ہے اور باطل پسند بنتا ہے. اللہ کے پیغمبر جب خود تشریف لاتے ہیں تو وہ حق کی سب سے آخری واضح اور یعنی بغیر کسی ملاوٹ کے جو صورت ہو سکتی ہے، وہ ان کے وجود میں، ان کی دعوت میں نظر آتی ہے. چنانچہ ان کی موجودگی میں کوئی شخص وہ جو اچھا ہے ان کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو شخص واقعی برا ہے وہ ان سے دور رہے گا، ان کا انکار کرے گا. تو کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ان کو ماننے کا نام ہے، یعنی اقرار کرنا ہے کہ یہ سچے ہیں. جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کس کو کتنی بات پہنچی، کتنی بات سمجھ میں آئی، اور اس کا کیا رویہ تھا. تو اللہ تعالیٰ تو میرٹ، پیور میرٹ کی بنیاد پر، حق پسندی اور اخلاقیات کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ بات پہلے تو دھیمے سروں میں کہتا تھا، اب میں کچھ زیادہ پورے اعتماد طریقے سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ خیر کرے کہ اگر یہ بات میں اس پر مطمئن رہا تو ایسی کرتا رہوں گا کہ یہ جو قرآن مجید میں شرط بیان کی گئی ہے جنت کے لیے کہ وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اس کا اب اس کی پیرافریزڈ انڈرسٹینڈنگ میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو انٹلیکچولی آنےسٹ ہوئے اور جو مورلی اپرائٹ ہوئے. جو لوگ انٹلیکچولی آنےسٹ ہیں ان کے سامنے جب پیغمبر کا پیغام اپنی واضح شکل میں آئے گا تو ان کی انٹلیکچوئل آنےسٹی ہمیشہ ان کو ماننے کی طرف مائل کرے گی، اور وہی لوگ مورلی اپرائٹ بھی ہوں گے، اسی لیے وہ آنےسٹ ہوں گے، اور ان کی مورل اپرائٹنس ان کو اس پیغام کو فالو کرنے کی طرف مائل کرے گی. جب یہ پیغام اپنی اعلیٰ ترین شکل میں پیش نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ پیغمبروں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد معاملہ ہوتا ہے، تو پھر کس کا کیا انجام ہوگا، کس نے کتنا سمجھا، کس کو کتنی بات پہنچی، جن کے پاس بات تھی انہوں نے کتنی پہنچائی، خود کتنا عمل کیا، یہ بڑا گمبھیر حساب کتاب ہوگا اور پیور میرٹ پر ہوگا. اور وہ اللہ کرے گا جو سب کچھ جانتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.